حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اہل الرائے سے مشورہ کرنا۔ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا جس میں وہ اہل الرائے اور اہل فقہ سے مشورہ کرنا چاہتے تو مہاجرین و انصار میں سے کچھ حضرات کو بلا لیتے، اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی بلاتے۔ یہ سب حضرات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اور لوگ بھی انہی حضرات سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہی ترتیب رہی۔ ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو وہ بھی انہی حضرات کو مشورے کے لیے بلایا کرتے، اور ان کے زمانے میں حضرت عثمان، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید رضی اللہ عنہم فتوے کا کام کیا کرتے۔ حضرت عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عیینہ بن حصن اور اقرع بن حابس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، ہمارے علاقے میں ایک شوریلی زمین ہے جس میں نہ گھاس اگتی ہے اور نہ اس سے کوئی اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ ہمیں بطور جاگیر دے دیں تاکہ ہم اس میں ہل چلائیں اور اسے کاشت کریں، شاید وہ آباد ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے وہ زمین ان کو بطور جاگیر دینے کا ارادہ کر لیا اور ان کے لیے ایک تحریر لکھی اور یہ طے کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فیصلے پر گواہ بنے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ دونوں تحریر لے کر حضرت عمر کو اس پر گواہ بنانے کے لیے ان کے پاس گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس تحریر کا مضمون سنا تو ان دونوں کے ہاتھ سے وہ تحریر لی اور اس پر تھوک کر اسے مٹا دیا۔ اس پر ان دونوں کو غصہ آ گیا اور دونوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں کی تالیف قلب فرمایا کرتے تھے، اور تالیف قلب کی وجہ سے تم دونوں کو زمین دی تھی، جبکہ اس وقت اسلام کمزور اور اسلام والے تھوڑے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، اس لیے اب تمہاری تعریف قلب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم دونوں چلے جاؤ اور میرے خلاف جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو، اور اگر تم لوگ اللہ سے حفاظت مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت نہ کرے۔ یہ دونوں غصے میں بھرے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے کہا، اللہ کی قسم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ خلیفہ ہیں یا عمر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر وہ چاہتے تو خلیفہ بن سکتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر بھی غصے میں بھرے ہوئے واپس آئے اور حضرت ابو بکر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ زمین جو ان آدمیوں کو بطور جاگیر دی ہے، یہ آپ کی ملک ہے یا تمام مسلمانوں کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، نہیں، تمام مسلمانوں کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، تو پھر آپ نے سارے مسلمانوں کو چھوڑ کر صرف ان کو کیوں دے دی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میرے پاس جو مسلمان تھے میں نے ان سے مشورہ کیا تھا، ان سب نے مجھے ایسا کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے اپنے پاس والوں سے تو مشورہ کیا، لیکن کیا آپ نے تمام مسلمانوں سے مشورہ کر کے ان کی رضامندی حاصل کی ہے؟ چونکہ یہ بات ظاہر تھی کہ ہر امر میں سارے مسلمانوں سے مشورہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس امر خلافت کو سنبھالنے کی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو، لیکن تم مجھ پر غالب آ گئے اور تم نے مجھے زبردستی خلیفہ بنا دیا۔ حضرت عطیہ بن حلال رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سہم بن منجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اقرع اور زبرقان دونوں نے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا، بحرین کا خراج محصول ہمارے لیے مقرر فرما دیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہماری قوم کا کوئی آدمی دین اسلام سے نہیں پھرے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر ایسا کرنے پر تیار ہو گئے اور ان کے لیے ایک تحریر لکھی، اور یہ معاملہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی وساطت سے طے ہوا۔ ان حضرات نے چند گواہ بھی مقرر کیے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب یہ تحریر حضرت عمر کے پاس آئی اور انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس پر گواہ بننے سے انکار فرما دیا، اور اب کسی کے اکرام اور تعریف قلب کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس تحریر کے لکھے ہوئے کو مٹا کر اسے پھاڑ دیا۔ اس پر حضرت طلحہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت ابوبکر کے پاس آ کر کہا، آپ امیر ہیں یا عمر؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، امیر تو حضرت عمر ہیں، لیکن بات میری ماننی ضروری ہے۔
حضرت طلحہ نے سوال کیا تو ایسا کیا تھا جس سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں توڑ پیدا ہو جائے، لیکن حضرت ابوبکر نے جواب جوڑ والا دیا۔ تو اس وجہ سے یہ سن کر حضرت طلحہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی امور کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی مشورہ کرنے کو اپنے لیے لازمی سمجھو۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غزوہ روم کے بارے میں حضرات اہل الرائے سے مشورہ کیا۔